میں صرف شادی کرنا چاہتی ہوں کہ میری کسی اچھے دل کے انسان کے ساتھ شادی ہو جائے، اور جو ذرا میچور ہو، بچہ نہ ہو بالکل۔ اس نے مجھے اتنا مارا، اتنا مارا، اتنا مارا کہ میرا ایبورشن ہو گیا۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، ان لوگوں نے میرے ساتھ اتنا برا کیا۔ میں نے بڑا اسے سمجھایا کہ نہ کرو، نہ مجھے مارو، لیکن وہ نہیں مانا۔ اس نے میرے ساتھ اتنی زیادتیاں کی۔ حوصلہ کریں، حوصلہ کریں۔ یہ بات آپ چھوڑو، اس نے مجھے بعد میں مارا پیٹا، گھر سے نکال دیا، طلاق دے دی۔ السلام علیکم ناظرین، ٹاپ اسٹڈی ٹیلی ویژن کی جانب سے میں ہوں آپ کی میزبان علیشہ قریشی۔ امید کرتے ہو آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے۔ ایک بار پھر موجود ہے آپ کی خدمت میں ایک مجبور بہن کے ساتھ، ان کی جو بھی داستان آئی ہے جانتے ہیں ان کی زبانی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر، آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر۔ جی کیا مجبوری آج آپ میڈیا کے سامنے آئی ہیں؟ بس بہن کیا بتاؤں، میں پٹھانی ہوں، میری شادی سوات میں ہوئی تھی۔ جس بندے کے ساتھ میری شادی ہوئی نا، وہ بہت ہی کم ایج تھا، ان میچور بالکل۔ اس کی والدہ، اس نے میرا اتنا جینا حرام کر دیا۔ اس لڑکے نے اس کی باتوں میں آ کے، آپ کو تو پتہ ہی ہے جب شادی ہو جائے تو یہ ساس بہو کی لڑائی تو بہت عام ہے، بہت عام ہے یہ۔ لیکن میرے ساتھ ان لوگوں نے اتنا برا کیا، اس کی اماں نے اس کو میرے خلاف کر کے ہمارا بچہ ہونے والا تھا، اس نے مجھے اتنا مارا، اتنا مارا، اتنا مارا کہ میرا ایبورشن ہو گیا۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، ان لوگوں نے میرے ساتھ اتنا برا کیا۔ میں نے بڑا اسے سمجھایا کہ نہ کرو، نہ مجھے مارو، لیکن وہ نہیں مانا۔ اس نے میرے ساتھ اتنی زیادتیاں کی۔ حوصلہ کریں، حوصلہ کریں۔ آپ کو نہیں پتا، جب ایک بچی، میرا پہلی اولاد تھی، وہ میرا پہلا بچہ تھا، اس نے میرے ساتھ اتنی زیادتی کی کہ اس نے میرا بچہ مجھ سے چھین لیا۔ اور یہ بات آپ چھوڑو، اس نے مجھے بعد میں مارا پیٹا، گھر سے نکال دیا، طلاق دے دی، اتنا برا میرے ساتھ کیا۔ میں اپنے گھر اپنے ماں باپ کے پاس آ گئی، آپ کے پاس ہی، میں ادھر ہی رہ رہی ہوں۔ مجھے میری دوست نے بتایا کہ یہ ویڈیوز وغیرہ بناتے ہیں، لڑکیوں کی مدد کرتے ہیں اور شادیاں بھی کرواتے ہیں۔ میں آپ کے پاس اس لیے آئی ہوں کہ آپ میری کسی ایسے انسان کے ساتھ شادی کرائیں جو میچور ہو، عمر میں بڑا ہو۔ چھوٹی ایج کا لڑکا مجھے بالکل نہیں چاہیے، چاہے باہر کے ملک کی ہو، چاہے ادھر ہو، جو بھی ہو، جتنی اس کی دوسری شادی ہو میں وہ بھی کروں گی، لیکن مجھے وہ الگ رکھے۔ میں کسی کے ساتھ نہیں رہوں گی، میری یہی شرط ہے کہ اگر میرے ساتھ مجھ سے کسی نے شادی کرنی، وہ مجھے الگ رکھے، الگ کر دے، تاکہ مجھے کسی کی ظلم و زیادتی سہنی نہ پڑے۔ تو آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری 22 سال ایج ہے۔ کتنا ٹائم پہلے شادی ہوئی تھی؟ 2 سال ہو گئے اس بات کو۔ تو شادی آپ کی مرضی سے ہوئی تھی یا فیملی کی مرضی سے ہوئی تھی؟ میری فیملی نے شادی کی تھی، میری مرضی سے نہیں تھی۔ تو میری بہن، آپ نے کوئی قانونی کارروائی وغیرہ نہیں کی یا آپ نے اپنے والدین کو نہیں بتایا؟ میرے والدین کو میں نے بتایا۔ جن لوگوں کے گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہو، وہ کدھر کورٹ کچہریوں میں جاتے ہیں۔ ہماری سننی کس نے؟ اگر سننی ہوتی ہمارے ساتھ اتنی زیادتی نہ ہوتی۔ میں تو تھک ہار کے ادھر آپ کے پاس بڑی امید لے کے آئی ہوں کہ شاید ادھر سے مجھے کچھ انصاف مل جائے۔ تو ابھی آپ نے ان سے ڈیورس لی ہے؟ ڈیورس اس نے اسی ٹائم دے دی تھی جب اس نے مجھے مارا، گھر سے نکال دیا، پھر اس نے مجھے اسی ٹائم دے دی تھی۔ تو میری بہن، آگے ابھی آپ جاب وغیرہ کر رہی ہیں، آپ اپنے والدین کے پاس کیوں نہیں رہ رہی؟ وہ کہاں پہ رہتے ہیں؟ میرے والدین، میں سچ بتاؤں آپ کو نا، تو جب میری شادی ہوئی تھی نا، میری صرف والدہ تھی۔ ابو تو پہلے ہی فوت ہو گئے، وہ بھی بڑی بیمار تھی۔ ان لوگوں نے نہ تو مجھے خود اس کا خیال رکھنے دیا، نہ خود خیال رکھا، وہ بھی بیچاری مر گئی، میں اکیلی ہوں اب۔ تو آپ نے دیکھ بھال کے شادی نہیں کی تھی؟ آپ لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ وہ لوگ ایسے ہیں؟ مجھے نہیں پتا تھا، ہمارے گھر میں تو لڑکیاں بولتی نہیں ہیں، بس ماں باپ جو کرتے ہیں وہی کر دیتی ہیں، ہر بات پہ آمین کرتی ہیں۔ لیکن ہمارے مقدر ایسے، قسمت خراب، قسمت کے آگے کوئی کچھ کیا کر سکتا ہے۔ جی ناظرین، آپ ان کی داستان سن رہے، کافی دکھ بھری داستان ہے، مزید جانتے ہیں ان کی زبانی۔ جی میری بہن، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی کوالیفیکیشن کتنی ہے؟ میں نے ایف اے کیا ہوا ہے۔ ایف اے کیا ہوا ہے، تو ابھی آگے آپ کی کوئی دل کی خواہش، آپ کوئی جاب وغیرہ کر رہی ہیں یا آگے کرنا چاہتی ہیں یا کچھ بھی؟
ابھی تو فی الحال کے لیے میں اپنی ایک دوست کے پاس ٹھہری ہوئی ہوں جس نے مجھے آپ کا بتایا تھا. اس نے مجھے ایک جاب بتائی تھی، لیکن میں اس معاشرے میں باہر نہیں نکلنا چاہتی کہ میرے ساتھ پھر کوئی زیادتی ہو. میں صرف شادی کرنا چاہتی ہوں کہ میری کسی اچھے دل کے انسان کے ساتھ شادی ہو جائے، اور جو ذرا میچور ہو، بچہ نہ ہو بالکل. تو میری بہن مجھے یہ بتائیے گا کہ کتنا آج کل کے لوگ کرتے ہیں، آپ کی دوست جو ہیں وہ بھی آپ کا کتنا ہی خیال کر لیں گی یا کتنا ہی آپ کو دے دیں گی، تو بھی آپ گزارا کیسے کر رہی ہیں؟ ابھی کچھ نہ پوچھیں، بس دلوں کے حال اللہ ہی جانتے ہیں. جی، تو ہمارے پاس نا بڑی ایج کے ہی زیادہ تر مرد آتے ہیں جو شادی کرنا چاہتے ہیں، جو باہر بھی لے کے جانا چاہتے ہیں. تو اگر آپ کو کوئی آؤٹ آف کنٹری لے کے جائے تو آپ رہ لیں گی؟ انسان وہ ہو جس کے ساتھ اس کی فیملی نہ ہو، اکیلا ہو، مجھے الگ رکھے، چاہے باہر کے ملک جائے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں باہر کے ملک بھی چلی جاؤں گی. زیادہ تر تو دوسری شادی والے ہی ہوتے ہیں، وہ یہی بولتے ہیں کہ ہمارے، کیونکہ ان کی جو پہلی وائف ہوتی ہے وہ آلریڈی ان کی فیملی کے ساتھ رہ رہی ہوتی ہے، تو جو دوسری ہوتی ہے اس کو وہ خفیہ بھی رکھتے ہیں یا اپنے پاس بلا لیتے ہیں. مجھے کوئی اعتراض نہیں، بس انسان اس طرح کو میرے خرچے اٹھا لے، میرا خیال رکھے، اور مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. اور جیسے آپ کے سسرال والے تھے، آپ کوئی پیغام دینا چاہتی ہیں جو ناظرین ہماری دیکھ رہی ہیں، جو دیکھ رہے ہیں ہمیں، اپنے جو شوہر تھے آپ کے ان کو یا ان کی فیملی کو کوئی پیغام ایسا دینا چاہتی ہیں؟ ان کو تو میں کوئی پیغام نہیں دینا چاہوں گی، بس میں لوگوں کو پیغام یہ دینا چاہوں گی اپنی بچیوں کی شادی کریں تو پلیز دیکھ بھال کے کریں. اس طرح کے لوگوں کے ساتھ نہ کریں کہ جن لوگوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، یا اتنے ظالم لوگوں کے ساتھ نہ کریں، اور بالکل کم عمر لڑکے کے ساتھ بالکل نہ کریں. جی، تو کوئی ایسی دل کی خواہش آپ کی، آپ سے میں ایک بار پھر پوچھ رہی ہوں کیونکہ اب نیکسٹ آپ نے، ظاہری بات ہے آپ بھی ڈری ہوئی ہوں گی، تو دوبارہ آپ جو شادی کرنا چاہ رہی ہیں تو کوئی تو ایسی دل کی خواہش ہوگی. میرے دل کی خواہش یہی ہے کہ جب میری شادی ہونا، میرا حق مہر اتنا زیادہ لکھا جائے کہ وہ مجھے طلاق دینے سے پہلے ایک بار سوچے کہ اس کو اگر میں طلاق دوں گا تو اس کا حق مہر اتنا ہوگا. کیونکہ جب میں نے پہلے شادی کی تھی نا، میرا حق مہر نہ کے برابر تھا، اس لیے تو اس نے فوراً مجھے طلاق دے کے مجھے ذلیل و خوار کر دیا، در بدر کر دیا. تو میری بہن مجھے یہ بتائیں ابھی ہم آپ کی کیا ہیلپ کر سکتے ہیں؟ بس آپ خود ہی دیکھ لیں کہ میں تو بڑی امید لے کے آئی ہوں آپ کے پاس. تو ابھی آپ کس سے کرایہ وغیرہ لے کے آئی ہیں؟ کرایہ وغیرہ میری جو دوست ہے نا، اس کا بھائی مجھے چھوڑ کے گیا ادھر. اس نے بتایا تھا اسے، مجھے تو ادھر کا کچھ بھی نہیں پتا، ابھی وہی مجھے چھوڑ کے گیا اس کا بھائی. تو ابھی آپ وہاں سے آئی ہیں، سوات سے ادھر آئی ہیں، کپڑے وغیرہ آپ کے پاس میں دیکھ رہی ہوں آپ نے پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہیں، تو آپ کے پاس کپڑے وغیرہ بھی نہیں ہیں؟ جی نہیں ہے. نہیں ہے. جی ناظرین، آپ ان کی داستان سن رہے تھے، کافی دکھ بھری داستان ہے. ابھی ہم ان کی کچھ ہیلپ بھی کرتے ہیں، تو یہ آپ کی نا کچھ ہیلپ ہم کر رہے ہیں فی الحال. تو پھر جو ہے، جو ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں، جو آپ سے رابطہ کریں گے، ہم آپ کا رابطہ بھی ان سے کروائیں گے، اور جو آپ کی ہیلپ کریں گے یا آپ سے نکاح کرنا چاہیں گے تو دیکھ بھال کر کے پھر ہم آپ کا نکاح بھی ان سے کروائیں گے. تو آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ میں بس یہی کہوں کہ میں نے آپ کے اس پہ یقین پہ، اعتماد پہ جو بھی کرنا ہے، جو مجھے آپ نے کہنا ہے میں نے وہ کرنا ہے. آپ لوگوں نے دیکھ بھال کے کرنا ہے کہ میرے ساتھ پھر سے زیادتی نہ ہو. میری بہن کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ فیک ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ بس جان بوجھ کے اسٹوریاں بناتی ہیں. ایسے لوگ خود دیکھ سکتے ہیں، میں تو اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکوں گی کہ فیک ہے. اگر لوگوں کے دلوں میں کوئی ایمان ہے، اللہ ہے یا خوف خدا ہے، انسانیت ہے، تو وہ دیکھ کے خود ہی اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ کوئی سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے. اور اگر کوئی آپ سے رابطہ کرنا چاہے تو کیسے کرے گا؟ آپ کے پاس فون وغیرہ ہے کچھ؟ جی نہیں، میرے پاس فون نہیں ہے. تو اگر کوئی رابطہ کرنا چاہے، وہ ہمیں کہ آپ کے پاس ہم آئیں، تو آپ کے گھر ہم آ سکتے ہیں جو آپ کی دوست ہے، یا آپ ہمارے پاس آئیں گی؟ آپ جیسے کہیں گے، میں وہ آ جائے گی یا میں آ جاؤں گی، آپ بتا دینا. میری دوست کا نمبر آپ لے لیں، اسے بتا دینا آپ. جی ناظرین، آپ ان کی داستان سن رہے تھے، کافی دکھ بھری داستان ہے. یہ سوات سے آئی ہیں، ان کے ساتھ جو ہے بہت برا ہوا ہے. آگے یہ شادی کرنا چاہتی ہے، جو سنسیئر ہے، جو حق مہر بھی ان کو اچھا خاصا دے سکتا ہے، لکھ سکتا ہے کہ نکاح پہ لکھیں گے. اور اگر آپ دوبارہ ان کو کوئی طلاق دینا چاہے تو وہ 100 بار سوچے دیتے ہوئے. اور ان کو ایک اچھا انسان چاہیے، چھوٹی عمر کا نہیں چاہیے، بڑی عمر کا چاہیے، جو ان سے
बड़ी उम्र का। अच्छा मुझे ये बताइएगा कितनी बड़ी उम्र का होना चाहिए? इसमें ये भी नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा हो, 50-60 का हो, इतना भी नहीं, 40-45 तक हो, मैच्योर हो, जो समझता हो रिश्तों को, अपनी बीवी की अहमियत को समझता हो, इस तरह का इंसान होना चाहिए। जी, तो जी नाज़रीन आपने सुन लिया, इस तरह का इंसान होना चाहिए। फ़िलहाल जो है मुझे इनके साथ इजाज़त दें। व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है, हमसे आप रब्ता कर लीजिएगा। इनके पास हम चले जाएँगे या इनको अपने पास बुला लेंगे और आपकी बात इनसे करवा देंगे। अगर वीडियो कॉल भी कोई रियल इंसान होगा जो वाक़ई करना चाहता है तो उसी से सिर्फ़ वीडियो कॉल पे हम बात करवाएँगे। और मेरी वीडियोज़ काफ़ी चैनल्स पे लगी हुई हैं, तो कुछ लोगों ने मुझसे रब्ता किया कि ये चैनल मेरा, लेकिन वो चैनल मेरा नहीं है। मेरा सिर्फ़ टॉप स्टोरी टीवी चैनल है जो अभी आप देख रहे हैं। इसके अलावा मेरा कोई और चैनल नहीं है। तो आप कहीं और रब्ता ना कीजिएगा, इधर ही रब्ता कीजिए। अगर कहीं और रब्ता करते हैं, कोई आपके साथ कुछ भी ऊंच नीच हो जाती है तो वो हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है, ठीक है। फ़िलहाल मुझे इनके साथ इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।